السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر اور چنیدہ ہستی تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ ابراہیم جنہیں رب نے اپنا خلیل کہا، تو خلیل اللہ کی اولاد ہونا ہی باعث عزت و فخر ہے۔ لیکن اس سے زیادہ ان کی خوش نصیبی یہ تھی کہ ان کے والد محترم نے ان کی پیدائش سے قبل ان کے لیے صالحیت کی دعا مانگی تھی۔ قرآن نے اس واقعے کو کچھ یوں نقل کیا، رب هب لی من الصالحین۔ ابراہیم نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد سے نواز، اور وہ مستجاب الدعوات تھے، اللہ ان کی ہر دعا قبول کرتا تھا۔ پھر اللہ نے انہیں اسماعیل دیے۔ اللہ کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ اسماعیل علیہ السلام صرف بردبار ہی نہیں تھے، قرآن نے ان کی بے پناہ خوبیوں کا ذکر کیا۔ کہیں اللہ نے کہا کہ اسماعیل صابر تھے، کہیں کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ ذکر کیجئے اس کتاب میں اسماعیل کا کہ وعدوں کے سچے اور رسول اور نبی تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اللہ کی مرضی کے بندے تھے، اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، اور جسے رب کی پسندیدگی کی سند مل جائے اس کے کیا ہی کہنے۔ لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہیں بے پناہ آزمائشات برداشت کرنی پڑی تھی۔ پیدا ہوتے ہی والد محترم کو حکم ملا کہ اس نومولود بچے کو اٹھاؤ، اس شیرخوار بچے کو اٹھاؤ اور جنگلوں میں چھوڑاؤ۔ ساری زندگی اپنی اسماعیل علیہ السلام نے بچپن پورا کا پورا جنگلات میں گزارا، اور وہاں بھوک اور پیاس اور قسم پوسی کا یہ حال تھا کہ بھوک کی شدت سے اسماعیل زمین پہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، تو پھر رب تعالی زمزم کا چشمہ نکالتا ہے۔ بچپن سارا گزر گیا، سعی کی عمر کو پہنچے، رب تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا بیٹے کو ذبح کر دو۔ والد محترم نے آ کے بیٹے سے رائے مانگی کہ اے میرے بیٹے، قرآن نے اس واقعے کو یوں نقل کیا کہ ابراہیم نے جا کے کہا یا بنی انی اری فی المنام ان اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو مجھے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ عظیم بیٹے کا جواب آیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ والد محترم جو حکم آپ کو ملا کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ وہ واقعی صابر تھے، چھری کے نیچے آنا معمولی بات نہیں تھی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اپنے آپ کو پیش کیا، اور نہ صرف پیش کیا بلکہ والد کے دلی کیفیات اور جذبات کو بھی سمجھ رہے ہیں۔ ابا جان آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت آپ پہ غالب آ جائے۔ ابا جان، والد محترم اپنی آنکھوں کو ڈھانپ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کے حکم میں میری محبت مانے ہو جائے۔ پھر کہیں پہ حکم دے رہے ہیں ابا جان ذرا جلدی کر لیجئے۔ اس بندے کو چھری کے نیچے آنے سے ڈر نہ لگا، اپنی جان اپنے رب کو پیش کرنے سے ڈر نہ لگا، والد محترم کے حکم پہ سر جھکانے میں کوئی آر نہ محسوس کی۔ ہاجرہ نے تربیت کی تھی، بہترین تربیت، کہ ادھر باپ کا حکم آیا ادھر سر جھکا دیا، اپنی جان پیش کر دی، اور صرف جان ہی پیش نہ کی بلکہ والد محترم کو بھی نیکی کا حکم دے رہے ہیں ابا جان ذرا جلدی کیجیے۔ اللہ قربانیاں نہیں لیتا، اسماعیل پیاسے نہیں مرے تھے، اللہ نے زمزم نکالا تھا۔ اسماعیل چھری تلے نہیں آئے، اللہ نے جنت سے مینڈھا بھیج دیا، اسماعیل کی جان بچائی۔ اللہ کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، ہم نے ذبح عظیم کا فدیہ دیا، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اسماعیل کی جان بچا لی، اور اس یاد کو بعد والوں میں باقی رکھا، یہاں سے قربانی کی سنت نکلی۔ تو سوچیں، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سوچیں کہ باپ نے ان کی کوئی ایک ذمہ داری پوری نہ کی، نہ کوئی اسکولنگ، نہ کوئی تعلیم، نہ کوئی تربیت، پیدا ہوتے ہی جنگلوں میں چھوڑ دیا، اور اتنے سالوں کے بعد آ کے کہہ رہے ہیں میں ذبح کرنے آیا ہوں۔ اور بچے کی فرما برداری دیکھیں کہ والد محترم جو دل چاہے کر گزریے، میری جان پہ میری زندگی پہ آپ کو مکمل اختیار حاصل۔
اقبال ایسے ہی تو نہیں کہتے کہ یہ فیضان مکتب تھا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامات، کس نے اسماعیل کو سکھائے آداب فرزندی۔ یہ تربیت تھی، ماں کی تربیت۔ ماں نے ماں اور باپ دونوں بن کے پالا تھا، اور اسماعیل کو اس قدر فرما بردار بنا دیا کہ اللہ نے اسماعیل کی تربیت کی قرآن میں تعریف کی۔ کہیں پہ اللہ کہتا ہے فلما اسلما، جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے۔ کہیں پہ اللہ کہتا ہے کہ وہ صابر تھے، کہیں کہتا ہے وہ بردبار تھے، کہیں پہ اللہ کہتا ہے وہ وعدوں کے سچے تھے، کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے پسندیدہ چنیدہ بندے تھے۔ اور یہ سرٹیفکیٹس ایسے ہی نہیں مل جاتے، اس کے لیے بہت زیادہ آزمائشات برداشت کرنی ہوتی۔ اسی طریقے سے ختنہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے رواج دیا تھا، دونوں نے اکٹھے ختنہ کی تھی۔ بہت سی سنتیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایجاد ہوئیں۔ اللہ نے اسماعیل کی ذریت میں نبوت رکھ دی اور بنی اسماعیل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اٹھا۔ اسماعیل اپنے والد محترم کے اتنے فرما بردار تھے کہ والد محترم نے کہا اسماعیل میرے ساتھ کعبہ بناؤ۔ اللہ نے قرآن میں اس واقعے کو یوں نقل کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ہر مقام پہ اسماعیل نے اپنے باپ کا ساتھ دیا تھا، اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، جب اللہ نے اسماعیل کو حکم دیا طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، دونوں کو حکم ملا میرے گھر کو پاک کرو، اور وہ دونوں مل کے اللہ کے گھر کو صاف کریں۔ کیا شان ہے اسماعیل علیہ السلام کی، کتنے فرما بردار بیٹے، جن کا باپ ابراہیم ہو تو پھر بیٹے اسماعیل تو ہوا کرتے ہیں نا۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے، ان کی اہلیہ سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا اسماعیل کیسے؟ کہنے لگیں بس کیا بتائیں، گھر کے حالات بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، اسماعیل بس دین کی تبلیغ میں ہی لگے رہتے ہیں، صبح جاتے ہیں رات کو واپس آتے ہیں، اور اسماعیل کبھی خیال نہیں رکھتے میری ضروریات کا، یہ وہ کافی زیادہ انہوں نے مطلب کہ باتیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب میرا بیٹا آئے تو اس سے کہنا کہ آپ کے والد محترم آئے تھے، آپ کو سلام عرض کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنی چوکھٹ تبدیل کر دینا۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، بیوی نے یہ بات بتائی، اسی مقام پہ کھڑے ہو کے بیوی کو طلاق دے دی اور کہتے ہیں تو میری محبوب بیوی تھی، لیکن میرے والد محترم کا حکم تھا کہ میں تجھے طلاق دے دوں۔ بیوی ناشکری تھی نا، اور وہ گھرانا تو شکر گزار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انک حمید مجید، اس گھرانے کے اوپر تو آل ابراہیم پہ رب کی رحمتیں اور برکتیں تھیں۔ کچھ سال بعد ابراہیم علیہ السلام دوبارہ واپس آئے، تب تک اسماعیل نے دوسری شادی کر لی تھی، دوسری اہلیہ سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا اسماعیل کیسے ہیں؟ کہنے لگیں بہت اچھے بندے ہیں، اپنے گھر والوں کو نماز کا زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، دین کی تبلیغ میں دین کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں، اس کے بندوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں، نعم العبد، کتنے اچھے بندے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آئے تو اس سے کہنا ہے کہ تمہارے بابا آئے تھے، تمہیں سلام عرض کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنی چوکھٹ کو قائم رکھنا۔ جب اسماعیل آئے ان کی اہلیت نے انہیں یہ پیغام دیا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا میرے والد محترم نے مجھے کہا کہ میں تم سے رشتہ ازدواج منسلک رکھوں، اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھوں، تو جان لو اب اسماعیل تمہیں اپنی موت تک کبھی آزاد نہ کرے گا۔ یہ تھی فرما برداری باپ کی، یہ تھی اطاعت۔ ہر مقام پہ اللہ کے بھی فرما بردار، والد کے بھی فرما بردار۔ جنگلوں میں رہنا آسان نہیں تھا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا آسان نہیں تھا، اس قدر فرما برداری کہ باپ کا حکم آیا کعبہ تعمیر کرو تو کعبہ تعمیر کرنے چل پڑے، باپ نے کہا بیوی کو طلاق دے دو تو بیوی کو طلاق دے دی۔ اسماعیل اللہ کے بے حد برگزیدہ، چنیدہ اور پسندیدہ تھے، اور صالحت ان میں اتنی زیادہ تھی کہ قرآن میں اللہ نے اکثر مقام پہ ان کی تعریف کی ہے، اور اللہ کو ہم سے بھی یہی مطلوب ہے۔ حدیث میں آتا ہے باپ جنت کا دروازہ ہے، چاہو تو کھول لو، چاہے تو ضائع کر دو۔
یہ سب واقعات محض واقعات نہیں ہیں، یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ ہم نے بھی اسماعیل کے مثل بننا ہے، اللہ کے فرما بردار، اپنے والدین کی فرما بردار۔ اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بے پناہ مشکلوں والی زندگی تھی۔ اسماعیل جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے، اس پہ ان کا گزارا ہوتا تھا۔ ساری زندگی انہوں نے مکہ میں گزار دی، کعبہ کی خدمت کرتے، وادی غیر ذی زرع میں جب کعبہ نہیں بنا تھا تب بھی وہ اس بیاباں وادی میں رہتے تھے، جب کعبہ بن گیا تب بھی ساری زندگی اسی علاقے میں رہے، وہاں سے کبھی ہجرت نہ کی، وہاں کے لوگوں کو دین سکھاتے رہے، قرآن سکھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، زبان کے سچے تھے، اللہ نے کہا صادق الوعد۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہمیں اللہ پہ اتنا بے مثل یقین، توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے حکم پہ اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیں۔ ہمیں اپنے ماں باپ کا اتنا فرما بردار ہونا چاہیے جتنا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہمیں سچا ہونا چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں اپنے اندر بردباری کی صفت پیدا کرنی ہے، ہمیں رب کی مرضی کے سانچے میں خود کو ڈھالنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسماعیل علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں چن لے، ہمیں خالص کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔